السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے پیار کریں گی اور نہ سب کی طرح میرے ساتھ عید ملیں گی، آپ مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ امی فجر کی طرح مجھے بھی پیار کریں، مجھے بھی سینے سے لگائیں۔ منت کی تڑپ میں ایک معصوم بچی نظر آ رہی تھی جو اپنی ماں کی محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ سب نہ سوچوں، مگر یہ بات میرے ذہن میں جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی، منت وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم جتنا سوچو گی اتنا ہی خود کو تکلیف دو گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کو وقت پر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ وجدان کے پاس منت کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ عافیہ چچی کا رویہ منت کے ساتھ وجدان سے چھپا ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ اسے کن الفاظوں سے تسلی دیتا، یہ بات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور کتنا وقت وجی بچپن سے جوانی آ گئی، جب سے آنکھ کھلی امی کا ایسا ہی رویہ دیکھا۔ ہمیشہ امی جان کے پیار کے لیے میں ترستی رہی ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میری دوستوں کی مائیں جس طرح اپنی بیٹیوں کو پیار کرتی ہیں، میری امی بھی مجھے اسی طرح پیار کرے، سینے سے لگائیں، میرے چھوٹے چھوٹے نخرے اٹھائیں، میں روٹھوں اور میری امی جان مجھے منائے، مگر وجی میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو پتا ہے کالج میں میری فرینڈز مجھے بتاتی تھی کہ وہ جب وہ روٹ جاتی تھی تو ان کی ماما اپنی بیٹیوں کو کتنی محبت سے مناتی ہیں، ان کے نخرے اٹھاتی ہیں، انہیں کالج لینے آتی ہیں، مگر وجی مجھے کبھی امی سے ایسی محبت کیوں نہیں ملتی؟ امی ہمیشہ مجھے اچھوت کی بیماری کی طرح خود سے دور رکھتی ہیں، جیسے مجھے ہاتھ لگائیں گی تو یہ بیماری ان کو بھی لاحق ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی غور سے نہیں دیکھا امی فجر سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ فجر کو چھوڑو، امی حریہ اور زمل سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ صرف میرے لیے ہی امی کے پاس پیار کیوں نہیں ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ وجدان کے مضبوط سینے پر سر ٹکائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کس نے کہا تم بری ہو؟ تم خود کو کبھی میری نظر سے تو دیکھو، تمہیں پتا چلے کہ تم کتنی پیاری ہو، تم معصوم ہو، پیاری ہو، خوبصورت ہو، اور چودھری وجدان برڈ کی محبت ہو۔ آج کے بعد یہ مت کہنا کہ تم بری ہو، تم بہت اچھی ہو۔ منت صرف خود کو میری آنکھوں سے دیکھا کرو، اور اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وجدان کے بس میں ہوتا تو وہ منت کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دیتا، مگر یہ آنسو صرف اس کی ماں ہی روک سکتی تھی، اور وہ منت سے کیوں نفرت کرتی تھی یہ بات تو وجدان خود نہیں جانتا تھا، تو ایسے میں وہ منت کو کیسے دلاسا دیتا؟ وجی آپ امی کو سمجھائیں پلیز، ایک بار مجھے اپنے گلے لگا کر بہت سارا پیار کر لیں، میں سچ میں پھر ان کو تنگ نہیں کروں گی۔ وجی آپ کی بات تو سب مانتے ہیں نا، پلیز آپ میرے لیے اتنا کر دیں۔ وہ وجدان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ وجدان نے اپنی زندگی میں آج تک خود کو اتنا کبھی بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ منت آج کے بعد میرے سامنے ہاتھ مت جوڑنا، جان ہو تم میری، تمہارے یہ ہاتھ میرے سامنے جوڑنے کے لیے نہیں ہے، مجھ سے پیار کرنے کے لیے ہی ہے۔ تم ہر بات، ہر خواہش کا اظہار میرے ساتھ پورے حق سے کر سکتی ہو، اس لیے تمہیں ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منت کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ پلیز وجی آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گی، بس ایک بار مجھے امی کے گلے لگ کر بہت سارا پیار لینے دے، میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میری جان میں پوری کوشش کروں گا، اور یہ پاگلوں والی بات مت کرو کہ تم میرے احسان مند رہو گے۔ وجدان پر تمہارا پورا حق ہے، اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ نہیں وجی کوشش نہیں، آج مجھے امی جان کے گلے لگ کر بہت سارا پیار لینا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس تڑپ میں مر جاؤں گی۔ منت دوبارہ ایسے مت کہنا، خدا تمہیں میری عمر لگا دے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ مت کرنا۔ وجدان کی سانسیں تمہیں دیکھ کر چلتی ہیں، کیا چاہتی ہو کہ میرا دل بند ہو جائے؟ وجدان کی شدید تڑپ دیکھ کر منت نے رشک بھری نظروں سے وجدان کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ کیسے یہ خوبصورت شہزادہ دیوانوں کی طرح اسے پیار کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو منت ہی سوچتی تھی کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ شہزادہ اسے یوں دیوانوں کی طرح چاہے۔ وہ خوبصورت تھا، انٹیلیجنٹ تھا، روبدار شخصیت کا مالک تھا، ہزاروں کی بھیڑ میں چلتا تو اس شخصیت
جس کی شخصیت سب سے الگ نظر آتی تھی۔ گھر میں ہر چھوٹا بڑا اس کی عزت کرتا اور اس کے ہر فیصلے کو مانتا تھا۔ ہزاروں لڑکیوں کا کرش تھا اور وہی وجدان برک منت کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ سوری، آئندہ نہیں کہوں گی۔ وجدان کی آنکھوں میں منت کے بولے ہوئے الفاظوں کا درد دیکھ کر منت نے ایڑیاں زمین میں اٹھاتے ہوئے لب اس کے گال پر رکھ کر مداوا کرنا چاہا تھا۔ وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ منت اس کی چھوٹی سی ہمت دکھانے پر واجے، آج تو میرے یار نے دل خوش کر دیا ہے۔ منت جو وجدان کے گال سے کس کرتے ہوئے پلکیں جھکا کر کھڑی تھی، اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے وجدان نے بڑے پیار سے دیکھا۔ منت، مجھے کچھ وقت دو، میں چچی جان کو بالکل ٹھیک کر دوں گا، مگر اس کے لیے مجھے اس جڑ تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ چچی جان کوئی عام عورت نہیں، وہ ماں ہے۔ تو تمہاری آخر کچھ تو ایسا ہے جو ان کو بھی تکلیف دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تم سے نفرت کرتی ہیں۔ مجھے آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیں، بس مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ امی کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں گے۔ امی مجھے بھی فجر کی طرح پیار کرے گی۔ میری جان، تم سے بولا ہوا ہر لفظ تم وعدہ ہی سمجھا کرو، کیونکہ وجدان تم سے کی ہوئی باتوں کو وعدہ سمجھ کر ہی نبھاتا ہے۔ بہت جلد میں چچی جان کو بالکل ٹھیک کر دوں گا، مگر آج کے بعد تم نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں لانے، بہادری کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے، تبھی میں اس بات کی جڑ تک پہنچ سکوں گا۔ جی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کون؟ وجدان بھائی، میں بیچارہ ازلان ہوں۔ دروازہ کھٹکنے پر وجدان کی آواز پر ازلان کی کھی کھی کرتی ہوئی آواز آئی تھی۔ ہاں جی، بیچارے ازلان کو کیا چاہیے؟ وجدان ہنستے ہوئے منت سے دور ہوا۔ منت بھی ہنس رہی تھی ازلان کے بیچارے کہنے والی بات پر۔ بیچارہ ازلان اپنے بھائی کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے لینے آیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی کے پلوں سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہو تو ذرا ہم عید کی نماز پڑھ لیں۔ ڈرامے باز، منہ بند کرو اپنا اور اندر آ جاؤ۔ وجدان نے ذرا سی اسمائل پاس کرتے ہوئے اسے اندر آنے کو کہا تھا اور ازلان دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ وہ بالکل وجدان کے ساتھ کا سیم سوٹ پہنے کھڑا تھا۔ ایسا سالوں سے ہوتا آ رہا تھا کہ ان دونوں شہزادوں کی امی دونوں کے لیے عید پر ایک جیسے ہی کپڑے بنواتی تھی، اور آج بھی ازلان اور وجدان اپنی ماں کی پسند کے ہی کپڑے عید پر پہنتے تھے۔ آج بھی اس گھر کے تمام مرد ایک ساتھ عید نماز پڑھنے جاتے تھے۔ داجی سے لے کر ان کے بیٹے آصف برک اور ریاض برک، ان کے دونوں پوتے چودھری ازلان برک اور چودھری وجدان برک، سب تیار ہو کر ایک ساتھ عیدگاہ میں عید نماز ادا کر کے واپسی پر گاؤں کے ہر فرد کو ملتے ہوئے گھر تک پہنچے۔ اس حویلی کے لوگوں میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آج بھی غریب کسان جو محبت سے ان کو ملنا چاہتے تھے، ان کو ملے بغیر اس گھر کے مرد گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ اب بولو، کیا بک رہے تھے؟ تیار ہو رہا ہو، دیکھو کون سا بیوی کے پلوں میں بندھا ہوا ہوں۔ تم باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بک بک کر رہے تھے۔ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے وجدان نے سیریس انداز میں کہا تھا۔ روم سے باہر وجدان ایسے ہی رہتا تھا۔ روم کے اندر جو منت کے سامنے وجدان ہوتا تھا، اسے باہر کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ رنگ صرف منت کے سامنے ہی وہ ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سیریس ہو کر تیار ہونے لگا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے تو سوچا کہ ہماری پیاری منت بھابھی آپ کو تیار کر رہی ہوں گی اور آپ شرمائے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے مرر کے سامنے کھڑے وجدان کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ تم اپنے فضول خیالات اپنے پاس رکھا کرو اور اپنے چھوٹے سے دماغ کو صرف وکالت کی حد تک استعمال کیا کرو۔ بھائی، اب اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہماری منت بہنا اور آپ کے بیچ کا پیار تو گھر کے بچے ملازمین تک کو پتا ہے، تو میں تو آپ کا جڑواں بھائی ہوں، میں کیسے اس بات سے بے خبر رہ سکتا ہوں؟ تو کیا اپنی بیوی سے پیار کرنا جرم ہے؟ نہیں، صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ وجدان کے چہرے کو شرم سے لال ہوتے دیکھ کر اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے، تو پھر تم بھی کر لو شادی اور روز صدقہ جاریہ کر کے اپنے لیے جنت کماؤ۔ ہائے بھائی، میں تو چاہتا ہوں کہ اب تو سچ میں آپ میری شادی کروا دیں۔ آپ تو کام سے آتے ہی ہماری بہنا کے پلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے لیے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ازلان نے بیچاروں والی شکل بناتے ہوئے کہا تو منت کی ہنسی نکل گئی تھی۔ ہنس لو منت بہنا، آپ بھی ہنس لو۔ شادی سے پہلے آپ ہماری بہن تھی، اب تو آپ پر بھی آپ کے شوہر محترم کا رنگ پوری طرح سے چڑھ چکا ہے۔ اب آپ میں بھائیوں والے رنگ نمایاں نظر آنے لگے ہیں۔
نہیں اصلان بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں آج بھی آپ کی بہن ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرامے باز ہے یہ ایک نمبر کا، کیا تم اس بات سے واقف نہیں؟ وکیل ہے، سوائے ڈرامے بازیاں کرنے کے اس کو آتا اور کیا ہے؟ وزدان ہاتھ میں واچ پہنتے ہوئے لقمہ دے گیا۔ افسوس ہے بھائی، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ حد ہے بھائی، کم سے کم پوچھو کس بات پر افسوس ہے۔ چلو بتاؤ، ویسے تو تم نے خود بھی بتا دینا تھا کہ تمہیں کس بات پر افسوس ہو رہا ہے۔ افسوس ہے کہ آپ شادی کے بعد بدل گئے ہو۔ کیوں؟ اب کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ نہیں، اب آپ پہلے کی طرح مجھے پیار نہیں کرتے۔ کیا تمہیں لوری سنایا کروں؟ نہیں بھائی، اب آپ ہمیں لوری کیوں سنائیں گے؟ اب تو آپ کی ساری محبتیں منت بہنا کے لیے ہیں، اور بہت جلد آپ کی زندگی میں وہ آ جائے گا جسے آپ لوریاں سنائیں گے۔ شٹ اپ، چلو میرے ساتھ، عید نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وجدان اپنی شرم کو چھپاتے ہوئے بول کر روم سے باہر نکل گیا۔ کیا کھلاتی ہو اپنے شوہر نامراد کو؟ ہر وقت سپاٹ اور زہریلے ہی رہتے ہیں۔ جاتے جاتے ازلان منت سے بولا تو منت شرما کر مسکراتے ہوئے چپ کر گئی تھی۔ ہنسو ہنسو ہماری بے بسی پر ازلان بھائی، بہت جلد ہم آپ کی بھی شادی کروا دیں گے، اور پھر آپ کی بیوی سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کھلاتے ہیں آپ کو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ازلان شرارتی ہو کر آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے آمین بول کر چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ بسم اللہ، آؤ میرے شہزادوں، میں کب سے تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ صلاح الدین برق ازلان اور ورسان کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ ایک ساتھ گھر کے تمام مرد عید نماز کے لیے نکل گئے تھے۔ سب نے وائٹ کلر کے سوٹ پہن رکھے تھے اور صلاح الدین صاحب نے اپنی سر پر بڑی سی وائٹ کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، جس سے ان کی شخصیت اور بھی روبدار لگ رہی تھی۔ گھر کی خواتین سب مردوں کو میٹھا کھلا کر سنت پوری کرتی ہوئی الوداع کر چکی تھی، اور اب سب خواتین اپنے اپنے کمروں میں تیار ہونے چلی گئی تھیں۔ ان کے آنے سے پہلے ان کو تیار ہونا تھا۔ یہ بھی اس گھر کا اصول تھا کہ گھر کے مرد حضرات کے آنے سے پہلے سب گھر کی عورتیں تیار ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد کھانے پینے اور مہمانوں کا دور چل پڑتا تھا۔ اور آج تو فجر کو دیکھنے کے لیے آلیار کی فیملی آنے والی تھی۔ ازلان سب کو آگاہ کر چکا تھا اور بتا چکا تھا کہ اس نے پوری طرح سے تحقیق کر لی ہے، فیملی بہت اچھی ہے، اس لیے خواتین جلدی سے تیار ہو کر کچن کی جانب جانا چاہتی تھی، خاص کر سریا اور عافیہ بیگم۔ فجر، آج کے زمانے میں کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے جتنی تم ہو؟ تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت نے مجھے دیوانہ کر رکھا ہے۔ آلیار عید نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی اپنے روم میں آیا تھا، اپنے موبائل اسکرین پر فجر کی تصویر دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ وہ فجر کی تصویر میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس بات سے بے خبر کہ زرنش جو اس کی الماری میں کپڑے رکھنے آئی تھی، اپنے بھائی کی بےتابی والی بڑبڑاہٹ سن کر کلکلا کر ہنسی، تو آلیار شرمندہ سا ہو گیا تھا زرنش کے سامنے۔ زرنش، کسی کے روم میں آنے سے پہلے ناک کیا جاتا ہے، مگر بھائی، اگر کوئی پہلے سے روم میں موجود ہو تو وہ کیسے ناک کرے؟ اور بھائی پلیز تھوڑا سا صبر کرے، بس ہم شام کو فجر کے گھر جا رہے ہیں، فجر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا بنانے۔ بس زرنش، دعا کرو یار، اس کے گھر والے مان جائیں۔ مان جائیں گے، مانیں گے کیسے نہیں؟ میرا بھائی اتنا ہینڈسم اور خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، تو مانیں گے کیسے نہیں؟ یہ ساری خوبیاں تو میں تب مانوں گا جب فجر کے گھر والے رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے۔ انشاءاللہ بھائی، اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور مجھے 100 میں سے 100% یقین ہے کہ وہ لوگ ضرور ہاں کریں گے۔ اور ویسے بھی فجر کا بھائی تو اس رشتے سے پوری طرح سے خوش ہے، اور فجر کو بھی آپ بہت اچھے لگے ہیں۔ انشاءاللہ ہاں ضرور ہوگی۔ اب آپ ساری فکریں چھوڑیں اور میرے ساتھ چلیں، مما نے میٹھے میں بہت لذیذ کھیر بنائی ہے، چلے کھاتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ گھر کے تمام مرد گھر میں عید نماز پڑھ کر آ چکے تھے، اور اس وقت گھر کے بڑے سے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام گھر کی خواتین تیار ہو کر وہیں پر جمع تھی، سوائے منت کی، اور وجدان کی نظریں منت کو ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ اس کی ماں سریا بیگم بخوبی دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی اپنے بیٹے کی بےتابی کو۔ میرے بیٹے کی آنکھیں جسے ڈھونڈ رہی ہیں، وہ اپنے روم سے ابھی نہیں آئی۔ میری بہو کا لائنر خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے دوبارہ میک اپ خراب ہو گیا تھا۔ بیٹا خالی نظروں سے مت دیکھو، اور جاؤ جا کر میری بہو سے مل لو، سریا بیگم اپنے بیٹے کے پاس آ کر سرگوشی میں بولی، تو وجدان نے ہنستے ہوئے شرما کر نظریں چکا لی۔ وہ خوبصورت شہزادہ ہنستا ہوا اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کی ماں نے ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے اس کی بلائیں لی۔
کیا بات ہے امی جان، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، کبھی مجھ پر بھی پیار سے جتا لیا کریں۔ ہمیشہ کی طرح اذلان کے بیچ میں اپنی ٹانگ گھسانا لازم سمجھا تھا۔ جی میری جان، میرا بچہ، میں نے کب کہا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور کہاں میں نے پیار میں کمی رکھی ہے؟ سریا بیگم اذلان کے پاس جا کر پیار سے اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، نہیں، پیار تو آپ صرف وجدان بھائی سے کرتے ہیں، مجھے تو بس خیرات میں تھوڑا بہت پیار مل جاتا ہے۔ وہ بیچاری سے شکل بنا کر بیٹھا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، بدتمیز، جان ہو تم دونوں میری، ایک سے بڑھ کر ایک ہو۔ سب لوگ اس پیاری سی نوک جھوک پر مسکرا دیے تھے، جبکہ وجدان موقع دیکھ کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اسے تو منت کو دیکھنا تھا، جس کو دیکھے بنا تو اس کی عید مکمل تھی، نہ دل کا سکون۔ شدت یار کی طرف کیسی ہوتی ہے، یہ تو کوئی وجدان ریٹ سے پوچھتا۔ وجدان جیسے ہی دروازہ کھول کر روم کے اندر داخل ہوا، اس کی نظریں مرر کے سامنے کھڑی ہوئی منت پر پڑی تو وہ پلکیں چپکانا بھول گیا تھا۔ منت اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وجدان سٹل ہو گیا۔ وجدان اس کے لیے جو شاپنگ کر کے لایا تھا، منت نے وہی ڈریس پہن رکھی تھی، مسٹرڈ کلر کے پیروں کو چھوتی ہوئی فراک پہنی، فل آستین کے آگے ریڈ کلر کے گلاب کے گجرے پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ منت بہت کم بال کھلے چھوڑتی تھی، زیادہ تر اس کے بال کیچر میں قید ہوتے تھے۔ آج کھلے بالوں میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ موٹی موٹی آنکھوں پر لائنر کی دھار اور گھنی پلکوں پر لگے ہوئے مسکارے نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگائے رکھے تھے۔ ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ کلر کے شیڈ کی لگی ہوئی لپسٹک دیکھ کر وجدان کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ کانوں میں جھولتی ہوئی گولڈ کی پلین بالیاں وجدان کی تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے اس کے قدم منت کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ منت تو پہلے سے ہی بے قرار کھڑی تھی، وجدان کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ تیار ہو کر کیسی لگ رہی ہے۔ اب منت کو کیا پتا تھا جو اس کی سادگی میں اس پر فدا رہتا ہے، اسے اس قدر تیار ہو کر حسین لگتے دیکھ اس پر کیا گزرے۔ وجی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی جانب رخ کرتے ہوئے بڑی بے تابی سے پوچھ رہی تھی۔ قیامت لگ رہی ہو، تمہیں میری حالت دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ کیوں عید والے دن اپنے غریب شوہر پر بجلیاں گرا کر اس کی جان لینا چاہتی ہو؟ اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ مجھے پلیز آج کچھ مت کیجیے گا، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، پہلے یہ اتنی مشکل سے ٹھیک کیا ہے۔ وجدان جس کی ہری نظروں سے اس کی پنکھڑیوں کو دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا نیلی آنکھوں والا خوبصورت شہزادہ بہک چکا ہے، اور جب بھی وجدان کی ٹون خراب ہوتی، اس کی آنکھیں پہلے ہی منت کو آگاہ کر دیتی تھی۔ شش، تمہارا میک اپ میرے جذباتوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے منت، تم جانتی ہو تمہاری قربت میرا سکون ہے، میں دیوانہ ہوں تمہارے حسن کا، تمہاری قربت کا، میرے محبت کے لمحوں میں رکاوٹ مت پیدا کیا کرو۔ صرف ایک یہی بات ہے جس پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وجدان کی آواز کا بھاری پن بتا رہا تھا کہ بلو آئز والا خوبصورت شہزادہ پوری طرح سے بہک چکا ہے۔ عید مبارک یار وجدان، منت کو اپنے گلے لگا کر مضبوط بازوں کے حصار میں قید کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر محبت سے چوم لیا۔ مجھے آپ کو بھی عید مبارک، میری عیدی دیں۔ جی جناب، عیدی تو میں ضرور دوں گا، کہ مگر پہلے مجھے تم سے عیدی وصول کرنی ہے۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے ہونٹ اس کی پنکھڑیوں پر رکھ کر قید کیا۔ آنکھیں بند کیے پنکھڑیوں سے نمی چراتے ہوئے ہاتھ نے بے باکی دھڑکنوں پر دکھائی تو منت سسک اٹھی تھی۔ کتنی دیر وہ پنکھڑیاں قید کی اپنی تشتگی مٹاتا رہا۔ منت، مجھے روک لو، قسم سے تمہارا میک اپ خراب کرنے کا میرا پورا موڈ ہو رہا ہے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے مسکرا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وجدان کے بلو آئز میں خماری کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے، جس سے اس کی خوبصورتی کو اور بھی چار چاند لگ گئے تھے۔ بلو آئز میں خماری سے پڑتے ہوئے لال ڈورے دیکھ کر منت مسکرائی تھی۔ وجی، آپ میں صبر نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور میں صبر کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ کیوں کروں صبر جب اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس ہے؟ کمر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے خود میں سمائے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کریں صبر، مگر مجھے میری عیدی دے۔ اور وہ گجروں والے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے بڑی ادا سے بولی تھی۔ اپنی پاکٹ سے والٹ نکالتے ہوئے وجدان اس کی ہتھیلی پکڑ کر چومتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ یہ کیا، پورا والٹ کیوں دیا مجھے؟ میری عیدی دیں۔ والٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی چاہیے نکال لیجیے۔ پکا؟ جی بالکل پکا۔ منت نے والٹ کھول کر 5,000 کے انگنت نوٹ لے لیے تھے۔ وجدان کے گال پر لب رکھتے ہوئے خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ بس اور نہیں چاہیے؟ نہیں یار، اور لے لو، مگر کس کی جگہ
चेंज मगर किसकी जगह चेंज कर दो, मुझे यहाँ पर चाहिए। अपने होठों पर उंगली रखते हुए शरारती होकर बोला, जितना मिला है इस पर ही खुश हो जाए। चलो ठीक है, अगर मुझे नीचे जाने की जल्दी ना होती तो तुम्हें सब्र का मतलब बहुत अच्छी तरह समझाता, मगर इस वक्त मजबूरी है कि घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। हमें नीचे जाना है, वरना अजलान फिर बेचारी शक्ल बनाकर ऊपर आ जाएगा। दोनों अजलान की बात पर हंस दिए थे। अब नीचे चलो, मुझे जाकर हुरिया और फजर को भी ईदी देनी है और इसके बाद फूफो के घर जाना है। इसके कमर में हाथ डालते हुए इसके रूम से बाहर ले जा रहा था। नजरें अभी इसके चेहरे पर मरकूज थी। असलान भाई आराम से, मेरी ईदी दे, कंजूसियाँ मत दिखाया करें। वकील बन गए हैं, इतने पैसे कमाते हैं, फिर भी आप कंजूसियाँ ख़त्म नहीं होती। वजदान भाई से कुछ सीखें जो हमें हमेशा हर ईद पर हमारी मर्ज़ी से ईदी देते हैं। वजदान और मन्नत जैसे ही हॉल में दाखिल हुए तो हुरिया की चीखते हुए आवाज़ सुनकर वजदान और मन्नत दोनों मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि इस वक्त अजलान और हुरिया में हर ईद की तरह बहस हो रही है। अजलान हमेशा हुरिया को तंग करने के बाद ही ईदी देता था और सब को हुरिया और अजलान की ईद पर इस नोकझोंक का पूरा इंतज़ार होता था। भाई मैं कोई ख़ास पैसे नहीं कमाता, मैं तो वैसे ही फ़ी सबीलिल्लाह केस सेटल करता हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? जी मुझे अच्छी तरह से पता है, आप जो फ़ी सबीलिल्लाह केस लड़ते हैं मैं जानती हूँ। शहर के बहुत महंगे वकीलों में आपका नाम शामिल होता है। मुझे उल्लू मत बनाए। हुरिया कमर पर दोनों हाथ रखे हुए पूरे लड़ाई के बोध में थी। नहीं, मैं बनी बनाई चीज़ों पर मेहनत नहीं करता, अजलान ने दांत निकालते हुए कहा। अजलान भाई तंग मत करें, मुझे मेरी ईदी दें। अजलान क्यों तंग कर रहे हो? दो ना यार इसकी ईदी, वजदान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जी वजदान भाई, आप मेरी सपोर्ट करें। अजलान भाई हर दफ़ा की तरह मुझे तंग कर रहे हैं और ईद देने में कंजूसी दिखा रहे हैं। तुम एक काम करो, पहले तुम और फजर जाकर वजदान भाई से ईद ले लो, इसके बाद मैं दूंगा। जी नहीं, हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। आप अभी थोड़ी देर में अपने लफंगे दोस्तों के साथ निकल जाएंगे और हमारी ईद शाम तक बीच में लटकी रहेगी। वजदान भाई से हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम जब चाहें ईदी ले सकते हैं। अब वजदान भाई पर इतना भरोसा करना ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि वजदान भाई के वॉलेट पर पहले से ही डाका पड़ चुका होगा। बताओ ना वजदान भाई, कितने में लुट कर आए हो? अजलान ने शरारती नज़रों से मन्नत के हाथ में पकड़े हुए नोटों को देखकर कहा था। तुम अपने बकाया जात दो, मेरी फ़िक्र छोड़ो। मैं जितने भी लुट कर आया हूँ, मैं अपनी बहनों का हक पूरी तरह से अदा करूँगा। तुम ज़रा अपना वॉलेट ढीला करो, इनको ईदी दो। वजदान टांग पर टांग जमाए हुए बैठा हुआ था। ओह मोए मोए, अब बोलें अजलान भाई। वजदान भाई तो हमारी साइड पर हैं, अब आप क्या करेंगे? हुरिया और फजर अजलान का बोझ हमेशा की तरह अपनी जानिब देखकर चहक उठी थी। कुछ नहीं करेंगे, बस चुपचाप ईदी देंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं जब तक हमारी शादी नहीं होती हम अकेले हैं, कोई नहीं है हमारा साथ देने वाला। बेचारी शक्ल बनाते हुए अजलान ने वॉलेट निकालकर 100 के 2 नोट निकाले और फजर और हुरिया के सामने कर दिए। हम क्या आपको फ़कीर लगते हैं? बहनें फ़कीर ही होती हैं, सारी ज़िंदगी मांगती रहती हैं, अजलान ने दांत निकालते हुए कहा। अजलान भाई आराम से, हमारी ईदी दें, वरना ये जो आपने कहा है ना, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आप बेचारे ही रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम कभी आपकी शादी होने ही नहीं देंगे। शादी करने के लिए बहनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शादी में बहुत सारे काम होते हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे, तो बेहतर है आप हमारी ईदी दें। अजलान बेटा, इनको इनकी ईदी दे दो, ये सच कह रही हैं, बहनें सारी ज़िंदगी भाइयों के काम आती हैं। अजलान का बाबा रियाज बेट मुस्कुराते हुए अपना वोट लड़कियों के हक में दे चुका था। ठीक है, डिमांड बोलो, कितने चाहिए? जाओ, आज अजलान दिल खोलकर तुम लोगों की ख्वाहिशों को पूरी करेगा। ज़्यादा नहीं, बस 50,000। क्या? इतनी बड़ी? क्या क्या करने की ज़रूरत क्या करने की ज़रूरत नहीं है, एक केस के लाखों लेते हैं। अगर ईद पर 50,000 हमें भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। क्या डाकुओं वाली डिमांड रखी है? ईदी में 1,500 होता है, 50,000 कौन लेता है? जी नहीं, आज तो लोग लाखों में ईद की डिमांड करते हैं, हमने तो फिर भी आपको सस्ते में छोड़ दिया है। फजर बेटा, आप तो बहुत मासूम हैं, आप पर भी हुरिया के रंग चढ़ गए हैं। भाइयों की तरफदारी किया करो, ऐसे मत लूटा करो भाइयों को। फजर की बात पर अजलान ने एक बार फिर मजलूम शक्ल बनाई।
ہمیں ہمارے بھائیوں کی طرفداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے بھائی کوئی کنگال نہیں ہے جو 50,000 نہیں دے سکتے۔ حوریہ نے فجر کے ہاں میں ہاں ملائے۔ ایک کام کرو، ایک 50,000 لو اور 25,000 کر لینا۔ قسم سے ازلان بھائی آپ کتنے کنجوس ہیں، قسم سے آپ سے عیدی لیتے ہوئے ہمیں بھوک محسوس ہونے لگتی ہے، اتنا تنگ کرتے ہیں آپ۔ حوریہ تھک چکی تھی بحث کر کر کے۔ ازلان مت تنگ کرو، دو ان کو عیدی، ہمیں پھپھو کے گھر بھی جانا ہے۔ وجدان کے کہنے پر ازلان نے درد بھری شکل بناتے ہوئے دونوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عید دے دی۔ اس کے بعد لڑکیاں وجدان کی جانب آئیں اور وجدان نے ہمیشہ کی طرح ان کی ڈیمانڈ کو فوراً پورا کر دیا تھا۔ وجدان کبھی بھی عیدی کے معاملے میں بحث نہیں کرتا تھا اور اس نے آج بھی نہیں کی تھی۔ گھر کے بڑے افراد سے لڑکیاں پہلے ہی عیدی لے چکی تھیں، اب وہ لوگ صدف کی جانب نکل رہے تھے۔ ہر چاند رات کو صدف جیسے ان کے گھر میں آتی تھی، اسی طرح عید والے دن صدف کے تمام مائکے والے اس کے گھر عید ملنے جایا کرتے تھے۔ یہ روایات سالوں سے چلی آ رہی تھی۔ اور یہ آج پہلی بار عید والے دن پھپھو کے گھر بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں پر بلاش بھی ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اگر انکار کرتی تو انکار کی وجہ بتانی پڑتی، اور وجہ اتنی شیملیس تھی وہ کیسے بتاتی۔ مگر اللہ کا شکر تھا جب وہ بلاش کے گھر پہنچی تو بلاش گھر پر نہیں تھا۔ پھپھو نے ہمیشہ کی طرح بہت زبردست کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ عید والے دن پہلا کھانا صرف سب صدف پھپھو کے گھر ہی کھاتے تھے، مگر کھانے پر شاید بلاش کا ویٹ کر رہے تھے، تو لڑکیوں کو گپے مارنے کا اور ٹائم مل گیا تھا۔ زمل، حوریہ، فجر اور منت بہت خوش تھی، چاروں نے اپنی الگ محفل سجا رکھی تھی۔ کوک پیتے ہوئے فجر کا ہاتھ لگنے سے کوک حوریہ کے کپڑوں پر گر گئی تھی، جسے صاف کرنے کے لیے وہ زمل کے روم میں آئی تھی۔ حوریہ نے بلیک کلر کے شرارے پر سیم کرتی پہن رکھی تھی، جس پر سلور کلر کا نفیس سا ہلکا سا کام کیا ہوا تھا۔ بڑے سے دوپٹے کے ساتھ کانوں میں میچنگ بڑے بڑے جھمکے پہن رکھے تھے۔ نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ڈریس کو صاف کر کے جیسے ہی حوریہ کے روم سے نکل کر سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی تو سیڑھیوں کے بیچ میں فون پر بات کرتے ہوئے بلاش پر اس کی نظر پڑی۔ بلاش بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ بلاش فون چھوڑ کر اس پر نظریں مرکوز کر چکا تھا۔ جیسے ہی حوریہ نے بلاش کو دیکھا وہ سو کی سپیڈ سے واپس بھاگی تھی۔ آج کل بلاش کی حرکتوں سے یہ حوریہ گھبرانے لگی تھی۔ حوریہ کی 100 والی سپیڈ کو دیکھ کر بلاش کے لب مسکرائے تھے۔ حوریہ اپنی بے وقوفی میں غلطی کر چکی تھی، اگر تھوڑی سی ہمت کرتی تو 2-4 قدم سیڑھیوں سے اور نیچے اتار کر سامنے ہی ہال کے اندر گھر کے تمام افراد موجود تھے، وہاں پر جا سکتی تھی، مگر واپس سمل کے روم میں جا کر بلاش کو موقع دے چکی تھی۔ اپنے ڈر میں اس نے بہت بڑی حماقت کی، جس کا خمیازہ اب اسے بھگتنا پڑے گا۔ بلاش اپنی شال کا ایک کونا اٹھاتے ہوئے دوسرے کندھے پر ڈال کر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا زمل کے روم کے باہر کھڑا ہو گیا۔ حوریہ چلاکی سے روم کے اندر سے دروازہ لاک کر چکی تھی۔ بلاش کے لب مسکرائے اور اس نے قدم سامنے دیوار کے جانب بڑھا دیے، جہاں پر گھر کی چابیاں لٹک رہی تھیں۔ زمل کی روم کی چابی اٹھا کر بلاش نے دروازہ کھولا تو حوریہ سامنے ہی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے ہوئے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے ہوئے پھولی سانس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ بلاش ایسے بھی اندر آ سکتا ہے۔ تو تم اندر کیسے آئے؟ وہ لفظوں کو توڑتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ بلاش دروازہ بند کر چکا تھا۔ حوریہ بیوی، یہ میرا گھر ہے اور گھر کے دروازے کیسے کھولتے ہیں میں بخوبی جانتا ہوں۔ کیا سوچا تھا مجھ سے اپنی جان چھڑوا سکتی ہو؟ بلاش، میرے نزدیک مت آنا۔ آج اگر تم نے کوئی بدتمیزی کی تو قسم سے میں چیخیں مار مار کر گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کا نتیجہ چاہے جو بھی ہو، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گی۔ آج میں تمہارا گھٹیا پن ان سب کے سامنے ضرور لاؤں گی۔ حوریہ پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بلاش کو انگلی دکھا کر دھمکی دے رہی تھی۔ بلاش اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ حوریہ کی دھمکی کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، چیخو، میں تو کہتا ہوں ابھی سے چیخنا شروع کر دو۔ اچھا ہے، عید والے دن سب کو زبردست رومانٹک سین دیکھنے کو مل جائے گا، اور تمہارے بھائی تو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ واہ کیا زبردست رومانٹک سین ہے۔ بلاش، تمہیں پتہ ہے تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اتنے گھٹیا الفاظ بولتے ہوئے؟ اور یہ پیچھے ہوتی ہوئی الماری سے جا لگی تھی۔ کل والا سین بھول گئی ہو؟ کل بھی تم نے مجھے گھٹیا کہا تھا۔ تم کیوں جان بوجھ کر میرے منہ لگنا چاہتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجھے جان بوجھ کر اکساتی ہو تاکہ میں تمہاری ہاٹنس کا فائدہ اٹھاؤں۔ کیا بات ہے، دل آ گیا مجھ پر؟ حوریہ کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے راہ فرار روکے ہوئے کھڑا تھا۔
ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے ہیں کہ میرا دل تم پر آ جائے. پوری دنیا کے آگے اگر تم آخری مرد بھی ہو تب بھی تم میرے لیے ناپسند ہی رہو گے. اور ہٹو، چھوڑو میرا راستہ. سیم ٹو یو، میری بھی تمہارے بارے میں یہی رائے ہے کہ تم اگر دنیا کی آخری لڑکی بھی ہو تب بھی میں تمہیں پسند نہیں کروں گا. ہاں تو پھر کیوں یہ نکاح والا ڈرامہ رچایا تم نے؟ ہاں، یہ نکاح تو میں نے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے کیا ہے، اور دیکھو میں یہ کام کتنا پرفیکٹ کرتا ہوں. پیچھے ہٹو، اگر کوئی بےہودگی دکھائی تو بلاج میں تمہاری جان لے لوں گی. بلاج کو چہرے پر جھکتے دیکھ کر حوریہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا تھا. میں تو دکھاؤں گا بےہودگی دکھانے کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس. وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تو حوریہ نے اسے دھکا دیتے ہوئے بیڈ پر گرا دیا اور چلاکی سے دروازہ کھول کر فرار ہو چکی تھی. حوریہ رانی، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے چکمہ دے کر گئی ہو؟ اف، تمہارے اس بے وقوف دماغ کا میں کیا کروں؟ جب تک بلاج نہ چاہے بلاج تمہیں ہلنے نہ دے. یہ موقع تو تم پر رحم کھا کر تمہیں دیا، جس کو تم اپنی جیت سمجھ رہی ہو. وہ میری دی ہوئی بھیک ہے. وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے روم سے باہر نکل کر ہال کی جانب جا رہا تھا. یہ رشتہ دے کر آپ نے ہم پر احسان کیا ہے. فجر ہمیشہ ہمارے لیے زرنش کی طرح ہی رہی ہے. عالیہ کی ماں بہت خوشی سے بول رہی تھی. وہ بہت خوش تھی اپنی بیٹی کی خوشی کو اپنی جھولی میں لے کر. یہ ہماری بہو نہیں، بیٹی بن کر رہے گی. عالیہ کے گھر والے رشتہ لینے آئے تو گھر والوں کو عالیہ کا رشتہ بہت پسند آیا. عالیہ کی فیملی بہت سلجھی ہوئی تھی. عالیہ خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، پڑھا لکھا تھا اور اپنا بزنس بھی سیٹ کر چکا تھا. اپنے باپ کے پاس سرکاری جج کی پوسٹ تھی. اس کے باپ کے پاس سرکاری جج کی پوسٹ تھی اور اذلان ان کا پوری طرح سے بایو ڈیٹا نکال چکا تھا، اس لیے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی. مٹھائی کھلائی جا رہی تھی. فجر اور عالیار کا رشتہ طے ہو چکا تھا. سب بہت خوش تھے اور عالیار کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ فجر کو اس کے نام لکھ دیا گیا ہے. سب اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے بیچ کوئی ایسا تھا جو اس پوری خوشی کے موقع کی ویڈیو بنا کر براق تک پہنچا رہا تھا، اور براق کے غصے کی انتہا نہیں تھی. اب براق کا غصہ کیا قیامت لے کر آئے گا؟ فجر کی زندگی کو کس عذاب سے گزارنا پڑے گا، یہ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو بھی نہیں پتا تھا. یہاں تک کہ فجر بھی نہیں جانتی تھی کہ طوفان دیواریں توڑ کر نکل چکا ہے. فجر کی ہنستی کھیلتی زندگی میں آگ لگنے والی تھی. گھر کا نظام درم برہم ہونے والا تھا. براق نام کا طوفان اس گھر کی دیواریں تک ہلا کر رکھ دے گا. جہاں تک آج خوشیوں کے بسیرے تھے، وقت ایک بار وہاں پر ماتم کا ماحول بنا دے گا. عالیار کی نظر سامنے بیٹھی ہوئی فجر پر تھی اور سات سمندر پار بیٹھا ہوا براق بارود کی طرح پھٹنے کو تھا. غلط فہمیوں میں رشتوں کو فنا ہوتے دیکھا ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں محبت ہونے کے باوجود بھی انتقام کی آگ میں فجر جیسی معصوموں کو فنا ہونا پڑتا ہے. فجر واش روم سے فریش ہو کر جیسے ہی نکلی، اس کے فون پر ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی. جیسے ہی فجر نے فون آن کر کے ہیلو کہا، کوئی خاموشی سے بات سن رہا تھا. کون ہیں آپ؟ اور کیوں روز اس طرح مجھے کال کر کے تنگ کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ فجر تنگ آ چکی تھی. الگ الگ نمبروں سے رانگ کال سن کر اس نے کتنے نمبر بلاک لسٹ میں ڈالے تھے، مگر ہر بار اسے کسی نئی نمبر سے کال آتی. کال کرنے والا ایک ہی شخص تھا، کیونکہ دوسری جانب ہمیشہ خاموشی چھائی رہتی تھی. اس بار بھی ہمیشہ کی طرح مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فجر نے غصے سے فون بند کر دیا. کافی دنوں سے فجر کو اس طرح کی کالز مسلسل آ رہی تھی. فون پر جو کوئی بھی شخص تھا وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی فجر کو ایک عجیب سا ڈر ہمیشہ گھیرے رکھتا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو. گھر میں خوشی کا ماحول تھا. فجر کے رشتے کو لے کر گھر کے سب لوگ بہت خوش تھے. ایسے میں فجر نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ رانگ کال والی بات بتا کر گھر کے ماحول کو خراب کرے. حالانکہ ایک انجانے سے خوف کو فجر کی چھٹی حس محسوس کر رہی تھی. فجر بہت ڈرپوک اور معصوم سی لڑکی تھی. اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ڈسٹرب کرتی تھی، اور یہ رانگ کال والی بات اسے بالکل چھوٹی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ رانگ کال ایک بار نہیں آئی تھی جو وہ اگنور کر دیتی. پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ہر روز کا معمول تھا کہ الگ الگ نمبروں سے کئی بار رانگ کالز آ رہی تھی. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اس لیے فجر ایک انجانے خطرے کو ڈر کو محسوس کر رہی تھی. عید کو گزرے آج چوتھا دن تھا اور آج عالیار کے گھر والے منگنی کی رسم کرنے آ رہے تھے. عالیار ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، جو کسی بھی لڑکی کی خوابوں کا شہزادہ بننے کے لائق تھا، اور اوپر سے وہ فجر پر جان نچھاور کرتا تھا، تو فجر کو بھی اس سے لگاؤ ہونے لگا تھا. عالیار کے گھر والوں نے فجر کے لیے خود ڈریس
خود جو ڈریس اور جولری وغیرہ سلیکٹ کر کے بھیجی تھی جو کہ ساری آلیار کی پسند تھی۔ آلیار نے خود بڑی محبت سے اپنی بہن اور ماں کے ساتھ جا کر فجر کے لیے شاپنگ کی تھی۔ آج سے پہلے آلیار نے کبھی کسی کے لیے شاپنگ نہیں کی تھی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ آلیار تو اپنے لیے بھی آن لائن شاپنگ کرتا تھا، مگر آج فجر کے لیے ہر چیز اس نے بہتر سے بہترین لینی چاہی تھی۔ فجر چند ہی دنوں میں اس کے لیے کتنی خاص بن چکی تھی یہ تو وہ فجر سے مل کر بتانا چاہتا تھا۔ آلیار کے دل کی دھڑکنوں پر فجر کا نام دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے فجر کے لیے اپنے فیورٹ کلر کا ڈریس بھیجا تھا۔ آلیار کو ڈارک پرپل کلر بہت پسند تھا جو کہ فجر کی گوری رنگت پر بہت کھل بھی رہا تھا۔ فجر نے پارلر سے تیار ہونے سے منع کر دیا تھا۔ فجر کو زیادہ میک اپ نہیں پسند تھا، وہ اپنے حساب سے لائٹ میک اپ کرنا چاہتی تھی اور فجر کا میک اپ میں ہاتھ بھی بہت صاف تھا، اس لیے اس نے خود تیار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت وہ تیار ہو رہی تھی جب ایک بار پھر سے اس کے فون کی بیل بجی تھی۔ کون ہیں آپ اور کیوں بار بار فون کر کے تنگ کرتے ہیں؟ آپ کو اور کوئی کام نہیں؟ فجر اکتا چکی تھی بار بار کی رونگ کالز سے اور اسے شدید غصہ آیا تو اس بات پر آتا تھا کہ سامنے والا کوئی بات کہتا بھی نہیں تھا۔ فجر کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں آلیار اور میں نے تمہیں ابھی فون کیا ہے یار، تم تو اتنے غصے والی ہو، مجھے تو یہ بات پتہ بھی نہیں تھی۔ آلیار کی آواز پر فجر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں۔ کیوں؟ کوئی اور بھی تھا جو آپ کو فون کر کے تنگ کر رہا ہے؟ نہیں، بس ایک دوست تھی جو بار بار فون کر کے تنگ کر رہی تھی۔ اچھا، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں بار بار مجھے فون کر کے تنگ کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں وغیرہ وغیرہ؟ آخر آلیار ایک سمجھدار ذہین بزنس مین تھا۔ ایک بات تو وہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ شاید فجر کو کوئی رونگ کال آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اکتائی ہوئی ہے، مگر فجر نے اس بات سے انکار کر دیا تو آلیار کو تھوڑی حیرانی ہوئی تھی۔ فجر، آپ کو مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ آخر یار، ہم لائف پارٹنر بننے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھیں گے تو زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ہمیں ایک دوسرے کو پر اعتماد کرنا ہوگا اور تم مجھ پر پوری طرح سے اعتماد کر سکتی ہو۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ جاؤں۔ آخر فیوچر میں بھی آپ نے سب پریشانیاں مجھ سے ہی شیئر کرنی ہیں، تو آج کیوں نہیں؟ آلیار نے بڑے پیار سے کہا تو فجر نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا۔ آلیار، پتہ نہیں کافی دنوں سے الگ الگ نمبروں سے مجھے رانگ کالز آ رہی ہیں اور وہ جو کوئی بھی فون کر کے مجھے تنگ کر رہا ہے وہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے خاموشی ہوتی ہے مگر مجھے پھر بھی بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ فجر نے آلیار پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری بات بتا دی۔ پریشان نہیں ہو تم، سارے نمبر میری طرف سینڈ کر دو، میں چیک کر لیتا ہوں کہ آخر یہ کون ہے جو میری ہونے والی بیوی کو تنگ کر رہا ہے۔ اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یار تمہارے جو بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی مشہور ہستیاں ہیں، ان کی اچھی خاصی جان پہچان ہے جس کی وجہ سے ان کے ہزاروں دشمن بھی ہوں گے۔ کوئی بھی تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ڈرا کر وہ تمہارے بھائیوں کو بلیک میل کرنا چاہتا ہو، اور فون پر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ریلیکس ہو جاؤ، تم بس مجھے نمبر سینڈ کر دو، وہ جو کوئی بھی ہے میں اس کو دیکھ لوں گا۔ آخر میری ہونے والی بیوی کو تنگ کرنے کی کس کی جرات کی ہے؟ آلیار کی آواز میں فکر کے ساتھ ساتھ شرارتی پن بھی موجود تھا۔ فجر، پلیز تیار ہو کر مجھے اپنے پک نہیں بلکہ مجھے ویڈیو کال کرو، مجھے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ نہیں، جب آپ آئیں گے تبھی آپ مجھے دیکھنا، ذاتی مت کرو فجر، میں نے بہت محبت سے تمہارے لیے ڈریس لیا ہے، مجھے سب سے پہلے تمہیں دیکھنا ہے کہ میری فجر اس ڈریس میں کیسی لگتی ہے، تو آ کر دیکھ لینا، میں نے کب منع کیا ہے؟ مگر اس سے پہلے تو تمہیں سب دیکھ چکے ہوں گے، مجھے تمہیں سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پک بھیج دوں گی۔ نہیں، پک نہیں، مجھے ویڈیو کال پر تمہیں دیکھنا ہے۔ جی نہیں، میں ویڈیو کال نہیں کروں گی۔ سوچ لو فجر، اب تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، جتنا تنگ کرو گی میں بھی اتنا ہی تنگ کروں گا۔ جب آپ کا وقت آئے گا آپ نے جو کرنا ہے کر لیجیے گا، میں آپ کو ویڈیو کال نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ ضدی لڑکی، پک ہی بھیج دینا، مگر یاد رکھنا اپنی بات کو آلیار کبھی نہیں بھولتا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھوں گی، مگر ابھی فون بند کریں، مجھے تیار ہونا ہے۔ فجر نے شرما کر ہنستے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ فجر تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈارک پرپل کلر کی میکسی میں وہ ایک معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اس کا کھلتا ہوا گورا رنگ اور جھکی ہوئی پلکیں اسے معصومیت کی مورت بنا رہی تھی۔ آلیار کی فیملی آ چکی تھی، آلیار کی تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی فجر سے۔ آلیار ایک ٹک باندھے فجر کو دیکھتے جا رہا تھا
بنا ارد گرد کی پرواہ کیے بلاج کی پوری فیملی بھی اس وقت منگنی کی رسم میں موجود تھی۔ زیادہ لوگوں کو نہیں بلوایا گیا تھا، صرف آلیار کی فیملی اور چند ان کے قریبی رشتہ دار آئے تھے، اور فجر کی جانب سے بھی صرف اس کی فیملی اور صدف پھپھو کی فیملی موجود تھی۔ بہت سادگی کے ساتھ منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ آلیار کے گھر والے کافی اوپن مائنڈڈ لوگ تھے، جبکہ فجر کی فیملی آج بھی نکاح سے پہلے لڑکے کا انگوٹھی پہنانا مناسب سمجھتے تھے۔ اس لیے صلاح الدین صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انگوٹھی یا تو نکاح کے بعد پہنا دیں گے یا پھر انگوٹھی لڑکے کی والدہ پہنائے گی، تو ان لوگوں نے بھی زیادہ ضد نہیں کی تھی۔ آلیار نے اپنی ماں سے کہہ کر فجر کو انگوٹھی پہنا دی، اور اس طرح منگنی کی خوبصورت چھوٹی سی رسم ادا کرتے ہوئے فجر آلیار کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ اس کے بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد اب آلیار کی فیملی کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ آلیار کا بہت دل تھا کہ وہ فجر کو مل کر جائے، مگر اسے کوئی ایسا موقع دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اسے مناسب بھی نہیں لگا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اسے فجر سے ملنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کل فجر کالج جائے گی، اور وہ پورا ارادہ کر کے جا رہا تھا کہ زرنش کو لینے جب جائے گا تو ساتھ میں فجر کو بھی کچھ دیر کے لیے اپنے گھر لے کر آئے گا، تاکہ وہ فجر سے اپنی دل کی باتیں کر سکے، اور اس کے لیے اسے اذلان کا ساتھ چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اذلان ہی وہ بندہ ہے جو اسے فجر تک رسائی حاصل کروا سکتا ہے۔ دل میں مضبوط ارادہ لیے آلیار اور اس کی فیملی خوشی خوشی منگنی کر کے چلے گئے تھے۔ آلیار کی والدہ بار بار فجر کے صدقے وارش آ رہی تھی، زرنش کی تو فجر کے ساتھ باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سب سے پیاری دوست، اس کی بیسٹ فرینڈ، اس کی بھابھی بن چکی ہے۔ ان کے جانے کے بعد عافیہ بیگم فجر کو بار بار گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اور یہی چیز پاس بیٹھی ہوئی منت کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ منت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فجر سے جیلس ہوتی تھی، بس اس کا دل یہ سوچ کر بہت تکلیف میں تھا، کیونکہ اس کے نصیب میں ایسا پیار نہیں۔ وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھتی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ وجدان دور کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔